بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے کہ آپ ایک عظیم بہترین استاد کے طور پر بھی آپ کی زندگی مبارک کے گوشوں میں سے ایک اہم گوشہ ہے۔ حضرت محترم، اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو حضرت محترم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے دین کی تبلیغ اور دین کی واضح و نصیحت فرمائی۔ آپ امام الاولیاء، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث الثقلین، غوث العظم، نجیب الطرفین، پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ آپ کے نام گرامی عبدالقادر، کنیت ابو محمد، لقب محی الدین، اور والد ماجد کا نام جو ہے ابو صالح المعروف جنگی دوست، اور والدہ ماجدہ ابو الخیر فاطمہ بنت عبداللہ ہے۔ اور حاضر محترم، آپ کا سلسلہ نسب والد گرامی کی طرف سے امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ ان سے جا ملتا ہے، ان کے پاکیزہ خاندان سے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسین علیہ السلام کے مقدس اور مطہر خاندان سے ملتا ہے۔ اس لیے آپ نجیب الطرفین شخصیت کے مالک ہیں۔ اور حضرت محترم، کامیاب استاد اور کامل استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے فن میں، اپنے علوم میں کامل مہارت تامہ رکھتا ہو۔ اور آپ کی تعلیم و تربیت جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں تھے اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرماتی، اور آپ کی ولادت بعد سعادت 470 ہجری کو ہوئی۔ اور جب آپ کی ولادت بعد سعادت کے بعد جب آپ پہلے دن مدرسے میں جو ہے تشریف لے گئے تو آپ کو الحمدللہ 18 سپارے زبانی یاد تھے، اور آپ نے چند ماہ میں ہی حفظ القرآن کی مکمل تعلیم حاصل کر لی۔ اور حضرت محترم، 18 سال کی عمر میں آپ بغداد شریف تشریف لے گئے، جہاں پر ٹاپ موسٹ یونیورسٹی جامعہ نظامیہ، اس کے اندر آپ تعلیم و تربیت کے لیے جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ اور اس وقت مسند تدریس پر جامعہ نظامیہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جلوہ افروز تھی، اور آپ نے اسی سال جو ہے مسند تدریس سے جو چھوڑ کر خلوت نشینی اختیار کی۔ اور حضرت محترم، آپ نے مسلسل 33 سال تعلیم و تربیت حاصل کی، اور 40 سال آپ نے واضح و نصیحت جو ہے وہ فرمایا۔ اور اس 33 سالوں کے اندر آپ نے تقریباً 1,00,000 افراد علوم و فنون کے ماہر، علوم القرآن کے، علوم الحدیث کے، علوم الفقہ کے، علم تجوید و قرات کے، معنی و بلاغت کے جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ اس دور کے ماسٹر اور پی ایچ ڈی جو تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ ظاہری علوم سے روشناس کرایا، اور آپ خود 33 سال تک تعلیم و تربیت جو ہے وہ اس پروسیس میں رہے۔ اور آپ کا فرمان ہے، درست العلم حتیٰ صرت کتباً ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں علم کے ذریعے درجہ کتبیت پر فائز ہوا۔ اور حاضرین محترم، آپ نے اتنی خوب محنت کی، مشقت کی کہ آپ کے بارے میں علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کان لہ ید الطولیٰ فی الحدیث والفقہ وعلوم الحقائق۔ آپ اپنے دور میں، اپنے تمام معاصرین میں علم تفسیر ہو، علم فقہ، حقیقت اور معرفت کے علوم میں سب سے ممتاز، منفرد اور یکتا تھے۔ اور آپ واضح و نصیحت اور درس و تدریس 2 زبانوں میں کرتے تھے، عربی اور فارسی میں، اس لیے آپ کو ذو البیانین واللسانین کا لقب بھی عطا فرمایا۔ اور حضرت محترم، اس طرح سے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کی، 3 نعمتوں کی آفر کی۔
علم کی، مال کی، منصب کی، تو آپ نے علم کو چنا، تو علم کے صدقے سے اللہ پاک نے آپ کو جو ہے بادشاہت بھی عطا کی اور خزانے بھی عطا فرما دیے۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بچپن میں جب کھیل کودتے بچوں کے ساتھ کے لیے جاتے تو آواز کانوں میں ان کو سنائی دیتی، تعالوا الی مبارکون، اے مبارک ادھر آ جاؤ، تو آپ دوڑ کر اپنی والدہ والدہ کے پاس آ جاتے، اور جب پڑھنے کے لیے مدرسے تشریف لے جاتے تو کان میں آواز آتی کہ لوگوں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے ولی کی تعظیم کے لیے اور ان کو جگہ عطا کرو۔ آپ کا لقب محی الدین تھا، دین کو زندہ کرنے والے، اور آپ جو ہے مجلس کے اندر 400 دعوات ہوتی تھی، اور لوگ 400 لوگ آپ کے بیانات کو قلم بند کرتے تھے، تحریر فرماتے تھے، اور آپ کے مجمع جو ہے وہ 70 ہزار افراد پر مشتمل ہوتا تھا، اور جس طرح پہلی صف میں والے کو آواز آتی تھی اسی طرح آپ کی آواز کی کرامت تھی کہ وہ آخری صف والے کو اسی طریقے سے صاف اور شفاف آواز آتی تھی۔ اور حضرت محترم آپ نے ان 33 سال کے اندر جو ہے وہ 1,00,000 افراد جو تیار کیے، یعنی سال کے 3,000 افراد، اور آپ کو ان سے اتنا لگاؤ تھا کہ جمعۃ المبارک کے خطبے کے علاوہ آپ اپنی درسگاہ سے کم جو ہے وہ باہر تشریف لے جاتے تھے، اور ان میں وہ کچھ وقت درس و تدریس میں گزارتے اور کچھ خانقاہی نظام میں تزکیہ نفس و تصفیہ قلب و باطن جو ہے خلق خدا کا کرتے۔ آپ اتوار، منگل اور جمعہ کے دن دروس تصوف کے لیے منتخب تھا آپ نے، اور ان دنوں کو دروس تصوف کے لیے جو ہے وہ اسپیسیفک کیا ہوا تھا۔ بقیہ دنوں میں علوم و فنون پڑھاتے تھے، اور امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 561 ہجری میں بغداد شریف پڑھنے کے لیے آیا، اور میں نے تحقیق کی کہ یہ امام ابن قدامہ حنبلی یہ شیخ ابن تیمیہ کے دادا استاد ہیں۔ کہتے ہیں میں تحقیق کی کہ کسی عظیم استاد کے پاس جو میں ذانو تلمذ کروں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پورے بغداد میں گھوما پھرا، میں نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، میں نے علم حدیث میں، علم فقہ میں، علم تجوید و قرات میں، صرف و نام میں، معنی و بلاغت میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں پایا، یعنی تمام علوم کی ریاست میں آپ یکتا بادشاہ تھے، لہذا میں آپ کا شاگرد بن گیا۔ اور ایک امام تھے ابو محمد الخشاب نحوی، وہ فن نحو کے بہت بڑے امام تھے، مختلف درسگاہوں میں نحو کی تعلیم و تربیت کے لیے ذانو تلمذ کرتے۔ وہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، ذانو تلمذ کیا اور سوچا کہ مستقل کلاس کا حصہ بن جاؤں، تو آپ نے کلاس پڑھنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ آپ اگر اس کلاس کا مستقل حصہ چند بنیں گے، چند ماہ یہاں پر رہیں، تو آپ اس دور کے سبوے بن جائیں گے، آپ کو اس دور کا سبوے بنا دیا جائے گا، یعنی اس ناو کی دنیا کے بہت بڑے امام بن جائیں گے۔ تو آپ جب کچھ ماہ ذانو تلمذ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا، تو آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا جو ہے وہ سارا علم ایک طرف، اور یہ جو چند ماہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گزارے، ذانو تلمذ کیا، وہ ایک طرف، اور اس دور کے اندر چند ماہ میں نے علوم و فنون کے سمندر جو ہے وہ پی لی۔ آپ کے پاس جنات، ملائکہ، رجال الغیب، اولیاء اپنے مزید مزارج طے کرنے کے لیے آتے اور ذانو تلمذ ہوتے، شاگردی اختیار کرتے، اور آپ عظیم استاد تھے۔ جس طرح آپ ظاہری علوم و فنون سے نوازتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ کا باطن اتنا اجلا تھا، اتنا پاکیزہ تھا، اتنا طہارت والا تھا کہ آپ لوگوں کا تصفیہ قلب و باطن کر کے انہیں ولایت کے درجے پر بھی فائز فرماتے تھے۔ اور حضرت محترم اسی طرح آپ جو ہے آپ کا وصال مبارک 11 ربیع الثانی کا ہوا، اور اس دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کیا اور یہود و نصارہ سے آزاد کیا، اس کی فوج میں، ان کی فوج میں آدھی فوج کے اندر جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کردہ شاگرد و طلباء تھے، جو ہمہ وقت جو ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت سے جنہوں نے فیض پایا تھا۔ اور حضرت محترم آپ جو ہے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ کے پاس آئے، وہ منطق اور فلسفہ کا شوق رکھتے تھے، تو نے سوچا کہ میں نے پوچھوں گا کہ آپ جو ہے کس طریقے سے میں کون سا سبجیکٹ چنوں، تو دوران نماز آپ نے خیال آپ کا آیا،
تو نماز سے فراغت کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ اے شہاب الدین سہروردی، تم ان مضامین کا چناؤ کیوں کرتے ہو جو تمہیں قبر میں کام نہیں آئیں گے؟ ان کو چنو جو تمہیں قبر میں کام آئے۔ تو پھر آپ نے اپنے ان منطق اور فلاسفہ کو چھوڑ کر علوم القرآن کی طرف، علوم الحدیث کی طرف اور علم الفقہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا۔ حضرت محترم، آپ اپنے طلباء کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے تھے۔ آپ کے بیٹے تھے یحییٰ بن عبد القادر، ان کی ذمہ داری تھی کہ جامعہ کے اندر جتنے بھی طلباء ہوتے ان کا کھانا گھر سے پکا کر ان کو جو ہے وہ پیش کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت محترم، آپ کا علم کے ساتھ اتنا شغف تھا، علم کے ساتھ اتنا شوق اور محبت تھی کہ آپ جو ہے ہمیشہ درس و تدریس میں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہات، فیضات، برکات و خیرات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔